اس کی چیخوں سے، اس کی آہ و بقا سے، اس کی سسکیوں سے مسجد نبوی گونج اٹھی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ رونے والا دکھائی بھی نہیں دے۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن المنبر، حضور منبر چھوڑ کر کے نیچے تشریف لائے اور ایک سمت چل لیے۔ کھجور کا ایک خشک تنا تھا، اس تنے ہنانا، آج پہلی بار حضور اس کو چھوڑ کے منبر پر بیٹھے تھے۔ پہلے جب خطبہ ارشاد فرماتے تو اس کے ساتھ حضور ٹیک لگاتے، تو منبر جب بن گیا تو لوگوں نے اس کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا اور حضور کے لیے منبر بچھا دیا۔ جو ہی حضور منبر پہ بیٹھے وہ جدائی کا صدمہ گوارا نہیں کر پائے، اور ایسے روتا ہے جس طرح بچے روتے ہیں، ایسے روتا ہے جس طرح اونٹنی کا بچہ گم ہو گیا ہو اور وہ اونٹنی روتی ہے۔ اللہ اکبر، لگتا ہے اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ حضور قریب گئے اور جا کے اس خشک کھجور کے تنے کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا، جس طرح بچھڑا ہوا بچہ ماں کی آغوش میں آ جائے تو اس کی گھگی بن جاتی ہے اور وہ ہچکیاں لینے لگ جاتا ہے، تو اس کی ہچکیوں کی آواز آنے لگی۔ آقا کریم اس پر شفقت کا ہاتھ پھیرتے رہے، اس کی ہچکیاں سسکیوں میں بدل گئی، پھر بتدریج اس کی آواز کم ہوتی رہی۔ اللہ اکبر۔ سیاستہ میں روایت ہے، باقی کتب حدیث میں روایت ہے، آہستہ 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 وہ خاموش ہو گیا۔ حضور دوبارہ منبر پہ آئے تو صحابہ کی آنکھوں میں سوال چمک رہے تھے کہ ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ خشک تنے روئے ہوں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کی آنکھوں میں سوال پڑے اور فرمایا لو لم افعل هكذا لحن الى یوم القیامہ۔ صحابہ سن لو، اگر میں منبر سے اتر کے اپنے عاشق ذات کو یوں تسلی نہ دیتا یہ قیامت تک روتا رہا۔ اللہ اکبر۔ خشک تنے بھی حضور کی یاد میں تڑپ رہے ہیں، میں اور آپ تو سینے میں دل رکھتے ہیں۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک سفر میں ہم حضور کے ہمراہ تھے، دوپہر کا وقت آیا تو آقا کریم علیہ السلام ایک درخت کے نیچے استراحت فرمانے کے لیے، قیلولہ کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ میں تلوار لے کر حضور کے پہرے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ دور صحرا میں ایک درخت ہے، وہ ہلنے لگا۔ کوئی تیز آندھی نہیں تھی، کوئی طوفان نہیں تھا، معمول کی ہوا تھی، لیکن وہ ہلنے لگا، پھر جڑوں سمیت اکھڑا اور اپنے آپ کو گھسیٹتے گھسیٹتے میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا، اور کافی دیر جھومتا رہا اور حضور استراحت فرما رہے، پھر اپنی جگہ سے دوبارہ اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے جہاں سے اکھڑا تھا وہاں جا کے نصب ہو گیا۔ میرے لیے حیرت کی بات تھی، کبھی ایسا ہوا ہے کہ درخت خود بخود اکھڑا ہو اور شاخوں کے بل، جڑوں کے بل چلتا ہوا کہیں چلا گیا، پھر واپس جا کے وہی اسی گڑھے کے اندر نصب ہو گیا ہو؟ اب میرے پاس کوئی تھا نہیں جس سے میں بات کرتا، حضور استراحت فرما رہے۔ خیر حضور بیدار ہوئے تو فرماتے ہیں میں نے سلام عرض کرنے کے بعد پہلی بات جو حضور سے کی وہ یہی تھی، میں نے کہا حضور وہ جو سامنے درخت ہے تھوڑی دیر قبل یہ اپنی جگہ سے ہلا اور اکھڑ کے یہاں آیا، یہاں کھڑا رہا، جھومتا رہا، پھر واپس چلا گیا۔ آقا کریم نے کسی حیرت کا اظہار نہیں کیا، مجھے سناؤ کیا کہانی ہوئی، کوئی تیز آندھی تھی، کوئی طوفان آیا، بلکہ حضور نے مسکرا کے کہا ہذہ شجرۃ استاذنت ربھا، یہ ایک درخت ہے جس نے رب سے اجازت مانگی تھی، مالک تیرا محبوب بڑا نیڑے آیا ہے، سلام کر رہا، فآذن لہا، تو رب نے اس کو اجازت دے دی تھی یہ مجھے سلام کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ درختوں کے کلیجے بھی حضور کے لیے تڑپ رہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں جو بیست سے قبل حضور کو سلام پیش کرتا۔ اب دیکھو درخت سلام کریں، پتھر سلامیاں پیش کریں، احد پہاڑ کا کلیجہ حضور کی یاد میں تڑپے، اور میں اور آپ کو سینے میں دل لگا۔ حضرت محمد بن سیرین جلیل القدر تابعی گزرے ہیں، جب وہ یہ حدیث بیان کرتے تو بچوں کی طرح بلک بلک کے روتے، کہتے ایک درخت کے سینے کے اندر حضور کا اتنا پیار، اور ہم کو سینے کے اندر درد رکھنے والا دل رکھتے ہیں، تو ہمیں حضور سے کتنی محبت ہے۔
اللہ اکبر.